بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکھی کیوں پیدا کی گئی؟ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تب ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حرف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطنتوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کئی زیادہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ آگ کو کیسے جلاتی ہے؟ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور دانشور سمجھتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، امام صاحب، اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیسے تکلیف ہوگی، جبکہ اس کا خمیر ہی آگ سے ہے؟ امام شافعی مسکرائے، زمین کی طرف دیکھا، وہاں ایک خشک مٹی کا ڈھیلا نظر آیا۔ وہ ڈھیلا اٹھا کر اس شخص کو دے مارا۔ اس شخص کے چہرے پر غیظ و غضب کی علامات ظاہر ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان اور پیار سے کہا، لگتا ہے تمہیں میرے ڈھیلا مارنے سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، ہاں، کیوں نہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو اور تمہیں مٹی سے تکلیف ہو؟ اسلام میں ہر فلسفی کو جواب مل چکا، بحث اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ آگ ہی سے عذاب دیں گے۔ مکھیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو۔ حضرت سیدنا مولا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، تو یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہے۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک کی ہی برکت سے ہے۔ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے، ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہیں وقت گزاری کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کے بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا پسر مردہ حالت میں باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا کہ جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔